ہماری زندگیوں میں وہی گھڑیاں آن پہنچی ہیں کہ جن گھڑیوں میں اللہ رب العزت اپنی مغفرت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اللہ کریم اپنی ناراضگی کے غصے والے جو اسباب ہے وہ بھی بند کر دیتا ہے۔ اللہ کریم ہر شخص کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دیتا ہے، اور وہ مہینہ آن پہنچا ہے کہ جس کے اندر اللہ احکم الحاکمین شیطانوں کو تو جکڑ دیتا ہے، مگر اس کے چیلے ایسے ہیں کائنات میں، دنیا میں، کہ وہ سارے کے سارے آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ چیلے کون ہیں؟ ان پہ گفتگو کریں گے، ان پہ بات کریں گے۔ وہ چیلے ایسے ہیں جو کلمہ تو اسلام کا پڑھیں گے، پکا سچا مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے، مگر وہ شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں ماہ سیام میں۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تمہاری زندگیوں میں ماہ سیام پھر سے آن پہنچائے۔ اللہ کریم نے کہا ہے میں نے اس لیے بھیج دیا ہے تاکہ تو اپنی زندگیوں کو بدل دے، اپنے اعمال کو بدل لے، نیکوکار بن جا، صالح بن جا، تاکہ تم متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تیرے اندر عاجزی انکساری آ جائے، گناہوں سے بچنے والا بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یبخس فان سبہ احد او قاتلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں ماہ سیام آ جائے اور اس کا دن روزے کے ساتھ چل رہا ہو، اس نے روزہ رکھا ہو، تو وہ کیا کرے؟ شور و غل سے پرہیز کرے، شور و غل نہ کرے، فحش کلامی نہ کرے، گندی باتیں، گندگی گفتگو، گندے لٹریچر اور گندے رسالے نہ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا، گالی گلوچ بھی نہیں دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر تجھے کوئی گالی گلوچ دے دے، گندی گفتگو تیرے ساتھ کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو کیا کہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو کہہ کہ میں روزے دار ہوں۔ عرش معلیٰ سے اعلان آیا، اللہ کریم نے کہا اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا والوں کو بتا دے۔ اللہ کیا بتاؤں؟ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوب اعمالکم، کہ اللہ کریم نے کہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ نہ ذرا کہ انہیں پیدا تو میں نے کیا ہے، بنایا تو میں نے، شکل و صورت میں نے دی، قد کاٹ رتبہ شان عظمت قبیلہ میں نے دیا، سب کچھ میں نے دیا ہے، مگر انہیں بتا دے، سمجھا دے، میں ان کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، میں ان کے قبیلوں کو نہیں دیکھتا، میں ان کی رفتوں کو نہیں دیکھتا، میں ان کی عظمتوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کریم پھر کیا دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِ أَعْمَالِكُمْ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے میں تمہارے دلوں کے اعمال کو دیکھتا ہوں۔ آج تو روزہ رکھے، اللہ تیرے روزے کی طرف دیکھے گا کہ تو نے اپنے روزے میں کیا چیز لے آیا ہے، کتنا پختہ تیرا روزہ ہے، تو نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن پاک کی آیات ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دنیا والوں، اللہ نے جب یہ بات کہہ دی ہے میں تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کے اعمال کو دیکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے میری روزہ، میری زکوٰۃ، میرا حج، میرا سونا جینا، اٹھنا بیٹھنا، میرے نوافل صدقات اور حج اور راتوں اور دنوں کو اٹھ کے قیام کرنا، اللہ کے آگے گریہ زاری کرنا، فریاد رسی کرنا، سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ آج تو روزہ رکھ کے، بھوک ہڑتال کر کے، نہ تیری زبان کی حفاظت ہو، گالی گلوچ تو ویسے ہی کرے، اور دغا بازی، ٹھگ بازی، فریب بازی تو ویسے ہی کرے۔ اللہ کے نبی کہے تو فریب بازی کرتا ہے، تو کھیزداری کرتا ہے، ماہ سیام کے علاوہ بھی کرے تو اللہ کا نبی کہتا ہے میرے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں۔ ماہ سیام آ جائے، آج تو چیلا بن گیا شیطان کا۔
اب تو شیطان کا چیلا بنا ہوا ہے، مسلمان کو، امت مسلمہ کو تنگ کرتا ہے، ذخیرہ اندوزیاں کر کے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تیری زندگی میں مائع سیام پہنچ گیا، روزہ تو نے رکھ لیا، اپنی ہاتھ زبان کی حفاظت نہیں کر سکا، گناہ کیے جا رہا ہے، زبان سے گند بکی جا رہا ہے، گندے لٹریچر پڑھی جا رہا ہے، آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی میٹھی زبان سے، نبوت والی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی اللہ کے نبی نے کہا اللہ کریم کو تیرا بھوکا پیاسا رہنا کسی کام کا نہیں، اللہ کو تیرا بھوکا پیاسا رہنا کوئی قبول نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے تجھے نعمتیں تو بہت دی ہیں، انعامات تو بہت دی ہیں، گننے بیٹھ جائے نا تو ساری زندگی تیری گزر جائے گی، سمندر و دریاؤں کا پانی تو ختم ہو سکتا ہے، اللہ کریم کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی، ساری کی ساری اللہ کریم نے تیرے لیے پیدا کی ہیں۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے کہا انسان میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، باقی تو سارے کا سارا تیرے لیے ہے مگر تو میرے لیے ہے۔ تیری زندگی میں مائع سیام آ جائے اور تو اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے تو تیرے سے بڑا بدبخت کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو مائع سیام کے روزے رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، عرش معلیٰ پہ بیٹھا اللہ رب العالمین اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ پکی سچی کرنی پڑتی ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جب بھی اللہ کریم سے دعا کیا کرو، اللہ کریم سے مغفرت کی دعائیں کیا کرو، اللہ کریم سے یہ بات کہا کرو اللہ میرے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ آج وہ گھڑیاں آن پہنچی ہیں، کہیں تو شیطان کا چیلا نہ بن جائیں، نبی کا امتی بنی اور نبی کا امتی بن کے رہی، پھر ہی تیری مغفرت ہوگی، پھر ہی جنت تیرے نام الاٹ ہوگی، اللہ کریم کی رضا پھر ہی تیرے ساتھ لگے گی۔ اگر تو شیطان کا چیلا بنا رہا تو یہ بات یاد رکھی اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازے تیرے لیے بند کر دینے ہیں اور جہنم کے دروازے تیرے لیے کھول دینے ہیں۔